السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے الحمدللہ پہلے 2 سپاروں کی جو ہے وہ خلاصہ بیان ہو چکا ہے۔ آج الحمدللہ تیسری تراویح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے رمضان کو اسی طرح مبارک طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ تو تیسرے سپارے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ سب سے پہلے انبیاء کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے انبیاء کو فضیلت دی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے انبیاء جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو یہ جلیل القدر انبیاء ہیں۔ اور یہ ایسے ہیں کہ یہ جو اس میں سے کچھ ایسے انبیاء ہیں کہ وہ تو ابو الانبیاء وغیرہ بھی کہلاتے ہیں۔ جیسا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو آپ لے لیں تو حضرت آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے والد ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک دفعہ ایسا دنیا میں سیلاب آیا جس میں پوری انسانیت غرق ہو گئی، صرف وہ لوگ باقی رہے جو فرما بردار لوگ تھے، اور ان کی تعداد انتہائی قلیل تھی، روایات کے مطابق جن کی تعداد 80 تک آتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے دوبارہ جو ہے اس چیز کا آغاز ہوا، تو اسی لیے بعض حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو سلسلہ ہے وہ سارا کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے بعد جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولادوں میں سے پھر آگے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ انبیاء کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ فضیلت دی بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے انبیاء ہیں وہ ان کے مقابلے میں اتنے جلیل القدر نہیں ہیں جتنے کہ یہ لوگ جلیل القدر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر درجات جو ہے بلند کی ہیں۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے بارے میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو ان کو مقام حاصل ہے تو وہ افضل الخلائق بعد الانبیاء ہے، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے انبیاء کے بعد اس میں سب سے زیادہ افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ شیخین کی فضیلت تو ایسی ہے کہ جس کے اوپر کسی کو بھی اختلاف نہیں، یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور کے اندر ان لوگوں کے اوپر سختی کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہا کرتے تھے شیخین سے۔ تو بہرحال تو یہ جو درجات کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر آیت الکرسی جو بہت زیادہ برگزیدہ صورت ہے، تو آیت ہے، تو اس سے متعلق بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، تو اتنے میں آسمان کا دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک جو ہے یعنی ایک فرشتہ آیا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ اس سے پہلے آج تک کبھی آسمان کا دروازہ نہیں کھلا، اور یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ اس سے پہلے بھی آج تک کبھی بھی نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ جو ہے وہ سورۃ البقرہ اور سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ لے کر آیا ہے۔ تو پتہ لگا کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ جو ہے، سورۃ البقرہ کا کوئی بھی جز پڑھ لیا جائے، یعنی اس کے آخری رکوع کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے، پہلے رکوع کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے، اور آیت الکرسی جو ہے اس کو تو ظاہر ہے پورے آیات کی سردار کہا گیا ہے۔ تو یہ سب مبارک جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے ایک اور چیز بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی جب ان سے کہا کہ وہاں پر نمرود نے کہ بھائی میں جو ہے وہ خدا ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں وہ زندہ کرتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بات کی کہ اگر تم خدا ہو واقعی تو فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرقی فاتی بہا من المغرب، تو تم ایک کام کرو کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، تو تم ایک دن ایسا کر لو کہ وہ مغرب سے طلوع کر دو، مغرب سے نکال دو سورج کو، تو پھر ہم مان لیں گے کہ تم واقعی خدا ہو۔ تو فبہت الذی کفر، تو وہ لوگ بالکل حیران پریشان اور بالکل ہکا بکا ہو کر رہ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کس طریقے سے جو ہے جکڑا ہے اور پکڑا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کو یہ ملکہ دیا تھا کہ وہ اس کے اندر رکھتے تھے، ایسی طاقت رکھتے تھے۔ آج علماء کے بارے میں بھی یہی ہے، علماء اکرام الحمدللہ اہل باطل سے ایسی گفتگو کرنا جانتے ہیں کہ جس سے کوئی انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو، خواہ وہ نام نہاد ہو یا کام کا ہو ناکام ہو، اکثر تو انجینئر اور ڈاکٹر آج کل نام نہاد ہیں اور ان کا کوئی بھی مسلک نہیں ہے، نہ ان کا کوئی والی وارث ہے، نہ انہوں نے کہیں سے پڑھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ایسے لوگوں کو۔ وہ صرف آ کے لچھے دار باتیں کر کے 2-4 حوالے رٹ کر وہ علماء کے اوپر اور عوام کے اوپر ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اگر وہ علماء کے سامنے آ کے بیٹھیں تو وہ 1 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے، 1 منٹ کے لیے بھی وہ لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اہل علماء کے سامنے بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو یعنی خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے، یعنی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو 700 گنا بھی بڑھا کر دے سکتے ہیں. یعنی ایک بالی ہوتی ہے، اس کے اندر 7 خوشے لگتے ہیں، یعنی کمثل حبۃ سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو 7 بالیاں نا، ہر بالی کے اندر جو ہے وہ 100 دانے نکلیں، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے. تو 700 بھی ہم درجات بڑھا کر دے سکتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ ہمارے سامنے اپنے اعمال کو لے کر آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے وہ سود کی بات کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے مالوں کو جو ہے وہ یعنی بڑا چڑھا کر نہ کھاؤ، انٹرسٹ مت لو. جو انٹرسٹ لے گا، جو سود کھائے گا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو باطل طریقے سے مال کھانے کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ممانعت فرمائی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے اور بھی بات کر رہا ہے کہ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا، چل پھر نہیں سکتے بیچارے، فی الارض، زمین کے اندر، یحسبہم الجاہل، سمجھے ان کو ناواقف، یعنی اغنیاء من التعفف، مالدار ان سے سوال نہ کرنے سے تو وہ بچتا ہے، یعنی وہ سوال نہیں کرتا، کسی کے پیچھے نہیں لگتا. تعرفہم بسیماہم، تو ایسے لوگوں کو آپ ان کی یعنی جو نشانی ہے اس سے پہچان لیں گے کہ یہ واقعی یہ لوگ کیا ہیں، مجبور ہیں. تو پتہ لگا کہ ہمیں کن لوگوں کو دینا، مجبور لوگوں کو دینا ہے. ہمیں ان لوگوں کے پاس نہیں جانا ہے کہ جن کا کام ہی پیشہ وری یہ ہو گئی ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک کیا ہے، ان کی جاب ہی یہ ہو گئی ہے کہ وہ مانگتے ہیں، صبح بھی مانگتے ہیں اور شام بھی مانگتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان لوگوں کو فوکس کریں گے، ان لوگوں کو فالو کریں جو واقعتاً مجبور ہیں. آج ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، آج کل تو خیر لاک ڈاؤن ہے، ہر سال ہوتا کیا ہے کہ جی رمضان میں جو ہے وہ افطاری کے نام کے اوپر سڑکوں کے اوپر جی وہ کچھ لگا ہوا ہے اور لوگوں کو کھلا رہے ہیں. ہم نے بارہا دیکھا کہ وہاں پہ نہ تو کوئی مجبور آتا ہے اور نہ کوئی روزہ رکھنے والا آتا ہے. سارے کے سارے روزہ خور ہوتے ہیں، روزہ چور ہوتے ہیں، جو نہیں یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اس نیت سے آتے ہیں کہ جی ہمیں تو کھانا مل رہا ہے، ہمیں تو مفت مل رہا ہے، ہم جا رہے ہیں. تو اس ایسے لوگوں سے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں تک پہنچا جائے جو واقعتاً مجبور ہیں، واقعتاً غریب ہیں اور وہ روزے دار بھی ہیں. تو ایسے لوگوں کو جا کر ان لوگوں کو اپنی جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہیے اور ان کے پاس جانا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آگے، یعنی یہی صدقات کی بات چل رہی ہے کہ صدقات جو ہے وہ کیا کرنے ہیں ہمیں، یعنی ایمانداری سے کھانے ہیں اور اسی طریقے سے ہمیں یعنی اس کے اندر خورد برد نہیں کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے ان کو دینا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر جو ہے سب سے بڑی ایک آیت آ رہی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے معاملات کو درست کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کہ جب تمہارے آپس میں کچھ معاملات ہوا کریں تو ان کو کیا کرو، فاکتبوا، ان کو لکھا کرو. یعنی یہاں سے جو بینکنگ کے اصول نکل رہے ہیں یا جو کانٹریکٹ کے جو اصول نکل رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا بارہا کہ وہ اس میں کہتے ہیں کہ بھائی اس میں جی گواہوں کے سرٹیفکیٹ یعنی ان کے شناختی کارڈ لا کر دیں، 2 ایویڈنس ہونے چاہیے. تو وہ سب اسی قرآن سے لیا گیا، فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، جب آپس میں آپ کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے تو آپ 2 گواہ بنا لو مردوں میں سے. فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان، اگر آپ کو 2 گواہ نہیں مل رہے، 2 مرد نہیں مل رہے تو آپ کیا کرو، 1 مرد اور 2 عورتیں. تو اس سے پتہ لگا کہ گواہی سے متعلق شریعت نے جو ہمیں اصول بتایا وہ 2 مردوں کی گواہی قبول ہوتی ہے، اور اگر مرد 1 ہو اور 2 عورتیں ہوں تو 1 مرد اور 1 عورت کی گواہی قبول نہیں ہوگی جب تک عورت 2 نہ ہو. تو اس سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احکام نازل فرمائے ہیں، اور یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر آج پوری دنیا کی اسلامک بینکنگ لے لیں یا کچھ بھی اصول آپ لے لیں، ہر کوئی جو ہے اسی اصول کے اوپر چل رہا ہے. پھر آخر میں سورہ بقرہ میں آپ کو پتہ سب سے مبارک جو رکوع ہے، جو بارہا ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور اس کی بھی بڑے فضائل آئے ہیں روایات کے اندر. تو وہ رکوع جو ہے آخر کے اندر اس میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے آخر کا یعنی جو اختتام فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کا، وہ کافروں سے یعنی ان کے اوپر غلبے کی دعا سے فرما رہے ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ میں کافروں کی قوم کے اوپر غلبہ عطا فرما. یعنی ہم نظریاتی طور پہ بھی ان سے حاوی ہوں، ہم معاشی طور پہ بھی ان سے حاوی ہوں، اور جو کفر ہے وہ مسلمانوں سے زیادتی نہ کرے، اور کفر جو ہے وہ مغلوب رہے، اور جو اسلام ہے وہ غالب رہے. آگے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے. سورہ آل عمران جو ہے، عمران اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے، لیکن ان میں درمیان میں 1800 سال کا فاصلہ ہے. لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے والد، ان کے نام پہ بھی کہی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کو حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کے نام پہ بھی لی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ آل عمران بہت مبارک صورتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نور جو ہے وہ قیامت والے دن تمہارے آگے آگے ہوں گے، اور وہ 2 نور کون سے ہوں گے؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ ابتدا کے اندر یعنی ارشاد فرما رہے ہیں
کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی سے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر یعنی شروع سے یہاں سے آپ کی ابتدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یعنی آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ وہی ہے جو حی و قیوم ہے، زندہ بھی ہے اور قائم رہنے والا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے جا کر یعنی ایک اور طرف جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سونا چاندی، یہ زیورات، یہ سواریاں، یہ عورتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ دنیا کی زینت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر اتنا مگن نہیں ہونا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بعض دوسری آیات میں فرمایا کہ یہی مال ہے، یہی اولاد ہے، یہی دنیا کی مال و متاع ہے جو تمہارے لیے فتنے کا باعث ہے، تو اس کو قدر ضرورت آپ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے یعنی یہی جو آیات ہیں اس کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یعنی اظہار یعنی علم کا اظہار کرنا ضروری ہے، آپ کتمان علم کی طرف نہ جاؤ، کوئی آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو آپ اس علم کو نہ چھپاؤ، اگر علم کو چھپاؤ گے تو وعید ہے کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ کیونکہ آج کل علماء کی بہتات ہے، اگر ایک عالم کے پاس ٹائم نہیں ہے یا ایک عالم ابھی آپ کو جواب نہیں دے پا رہا تو اس زمانے میں الحمدللہ علماء کے لوگوں سے اتنے رابطے ہیں تو آپ کہیں اور بھی پوچھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ایک دن جواب نہیں دے سکا تو آپ اس معاملے کو وہاں لے آ کے فٹ کر دیں کہ یہ اپنے علم کو چھپا رہے ہیں یا علماء میں تکبر آ گیا ہے۔ ظاہر ہے اور بھی مسائل ہوتے ہیں، علماء کو بھی جواب یعنی جب وقت ملے تو ان کو چاہیے کہ فوراً جواب دینے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح اسی آل عمران کے اندر کسب حلال کے اوپر بات کی گئی ہے کہ حلال روزی جو ہے وہ آپ نے کمانی ہے اور حرام سے پرہیز کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ احکام الہیہ کے بدلے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ غلط باتوں کو چھپا رہے ہیں تو ان کے اوپر کیا عذاب آ رہا ہے؟ سب سے پہلا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کلام محبت سے محروم کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پیار سے پیش نہیں آ رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ گناہوں کی غلاظت کے اندر پڑ رہے ہیں، گناہ جو ہے ان سے نہیں چھوٹ رہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یعنی جو اللہ تعالیٰ جو ہے احکام الہیہ سے جو پیٹ بھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو انگارے بنا کر جو ہے وہ قیامت والے دن ان کے سامنے رکھے گا اور یہ اپنے اندر انگارے ڈال رہے ہوں گے، تو یہ ایسا معاملہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ایمانی دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کی زبان سے تائید ہونا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا عمل جو ہے وہ خلاف جائے آپ کی بات کے، تو ضروری ہے کہ آپ کا عمل اور آپ کی بات جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے، کسب حلال سب سے پہلے ہے کہ آپ اس کو حلال اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں، حرام کو جو ہے وہ حلال سمجھ کر کھانے کی کوشش کبھی بھی نہ کریں، ایسا نہ کریں کہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں حرام ہوں لیکن آپ اس کو کسی بھی تعویل کے ذریعے سے حلال کر کے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ راہ ہدایت تو ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور قبول ہدایت جو ہے ان کے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مجبور نہیں کرتا، یعنی جو رجوع کریں گے اللہ کی طرف بڑھیں گے اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کبھی بھی زبردستی ہدایت کی طرف نہیں لے کر آتا، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی راستے کھول دیے ہیں، فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بھی کھول دیا، الٹا راستہ بھی کھول دیا ہے۔ اب جس کی مرضی وہ سیدھے راستے کی طرف جا کر ہدایت پا جائے اور جس کی مرضی وہ الٹے راستے کی طرف جائے اور جا کر گمراہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احسان جتلانے سے منع کیا ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں، ریاکاری نہ کریں اور اصلاح نہ جتائیں۔ اسی طرح صدقے کی اہمیت بھی بیان فرمائی کہ اس کی قلت میں دیا جائے یا کثرت میں دیا جائے تو اس کی بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے یہی جو آل عمران ہے اس کے اندر عیسائیوں کے وفد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ عیسائیوں کا جو وفد ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر آیا اور یہ نجران کے جو ہے وہ وفد تھا، اور نجران کے جو یہ وفد تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روح اللہ کے اور کلمت اللہ کے الفاظ حضرت عیسیٰ کے لیے بیان فرمائے ہیں کہ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں یا اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، تو اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے جواب میں ان کو تسلی بخش جو ہے وہ جوابات دیے کہ بھائی یہ مطلب ان باتوں کا نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ اصل میں قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات۔ محکمات ظاہر ہے ہر بندے کو اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن متشابہات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات کہہ دے کہ بھائی ان کے معنی کس کو پتہ ہیں، اللہ رب العزت کو معلوم ہے اور اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا اس کی بات ہے، لیکن اس بات کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ واقعتاً حضرت عیسیٰ اللہ کی روح ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی لیس کمثلہ شیء، یعنی میری کوئی مثال نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنا ہے، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے۔
تو یہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی برابری لا کے کھڑا کر رہے ہیں ایسے لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی اسی طریقے کی باتیں کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہوا کیا، وہ نہیں مانے، اور آخر میں کس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بولا کہ اگر تم حق کو جاننے کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر آ جاؤ، تمہیں مباہلے کا چیلنج ہے۔ مباہلہ اصل میں کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی بات مکمل کر دی پھر بھی وہ نہیں مان رہا، تو جو حق پر ہوتا ہے 100% شیور ہوتا ہے کہ بھائی میں تو حق پر ہوں، تو پھر وہ مباہلے کا چیلنج دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آؤ ایک میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، میں بھی اپنے بچے لے کر آتا ہوں، آپ بھی اپنی اولادوں کو لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا، ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم، میں اپنی عورتیں لے کر آتا ہوں، ہم بھی اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، آپ بھی اپنی عورتیں لے کر آؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی آئیں گے اور تم خود بھی آؤ، یعنی تم بھی اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، اپنی جانوں کو لے کر آؤ تو ہم بھی لے کر آئیں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا جب ان کو چیلنج کیا تو وہ نہیں مانے، اور آخر کے اندر جو ہے وہ راہ فرار انہوں نے اختیار کی۔ پھر اس کے اندر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ جو ہے ان کی بہت عمر ہو گئی تھی، تو ایک مرتبہ انہوں نے پرندے کو اپنے بچے کو دانہ ڈالتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ رونے لگیں کہ اللہ مجھے بھی ایک اولاد دے دیں۔ تو اللہ رب العزت نے رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا، اور حنہ بنت فاقوس جو کہ حضرت مریم کی والدہ کا نام ہے، ان کے یہاں پیدائش ہوئی، تو پیدائش تو ظاہر ہے کہ وہ لڑکے کی ہونی تھی، اور خواہش بھی یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہو تو بیت المقدس کی عبادت کے لیے اس کو وقف کر دیا جائے، لیکن پیدائش ہوئی لڑکی کی، بہرحال ان کا نام حضرت مریم رکھا گیا۔ حضرت مریم کے والد صاحب کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا جن کا نام عمران تھا، تو پھر ان کی پرورش کے لیے جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کے خالو بھی لگتے تھے، انہوں نے حضرت مریم کی پرورش کی۔ تو حضرت مریم جو ہے وہ جب ایک جگہ ایک دن بیٹھی ہوئی تھیں تو حضرت زکریہ آئے تو دیکھا بہت سارے پھل پڑے ہوئے، تو پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں، تو فرمایا کہ یہ میرے رب نے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے حضرت مریم کی روزی روٹی کا انتظام فرماتے تھے۔ پھر آگے یہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت مریم کو جب خوشخبری دی گئی کہ آپ کے ہاں جو ایک اولاد پیدا ہوگی، تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو آج تک کسی مرد نے بھی نہیں چھوا، تو اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے اور یہ ہوگی۔ تو ظاہر ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ سارے تذکرے جو ہے ہمیں اسی کے اندر ملتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔